میرے انتہائی قابل احترام سامعین مکرم، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں کلام مقدس میں ایک مقام پر نہیں بہت سارے مقامات پر اپنی ذات سے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے، اور پھر وہ طریقے بھی بتائے۔ ایک ہے میں مانگوں، ایک میرا استاد اللہ سے مانگے، میرا استاد مجھے طریقہ بتائے، میرے والدین اللہ سے مانگیں اور مجھے یعنی اپنے والدین بھی سمجھائیں کہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے۔ ایک علاقے کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا پیارا، وہ بتائے کہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ۔ والدین بتائیں، استاد بتائے، اللہ کا ولی بتائے۔ ہم اس کو بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کا ہمیں طریقہ بتا رہا ہے، اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا تھوڑا غور کریں، ایک ہے میرے والدین مجھے طریقہ بتائیں اللہ سے مانگنے کا، اور ایک ہے استاد بتائے، ایک ہے اللہ کا ولی بتائے، جو اللہ کا واقعی دوست ہو، اللہ کا واقعی پیارا بندہ ہو، وہ طریقہ بتائے۔ میں سمجھتا ہوں والدین اگر ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتاتے ہیں تو ہم اس کو بھی، اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو ہم اس کو بھی ایکسیپٹ کریں گے۔ استاد بتائے شریعت کے مطابق، ہم اس کو بھی ایکسیپٹ کریں گے۔ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب اگر کوئی طریقہ بتائے اللہ سے مانگنے کا، اور وہ طریقہ شریعت کے اصولوں کے عین مطابق ہو، ہم اس کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، صدقے اور قربان جاؤں، کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے اعمال سے بتائیں تو وہ طریقہ ہمارے لیے اور زیادہ معتبر اور زیادہ قیمتی، کہ ہمیں صحابہ کے ذریعے سے اللہ سے مانگنے کا طریقہ جو ہے نا وہ ملا ہے۔ پھر اس سے آگے انبیاء، اور انبیاء میں سے ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتائیں تو وہ سب طریقوں سے افضل ہوگا، سب طریقوں سے اعلیٰ طریقہ ہوگا اللہ سے مانگنے کا۔ لیکن ہماری توجہ نہیں ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ استاد بتائے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس کا طریقہ رد نہیں کرتے۔ والدین بتائیں ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اللہ کا ولی بتائے اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں سے اوپر والا درجہ چلے جاؤ، اصحاب سے پہلے تابعین، تبع تابعین، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتائیں، ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھ نظر اور کتنی خوبصورت بات، مجھے اور آپ کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، وہ ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہوگا، وہ ہمارے لیے کتنا معتبر طریقہ ہوگا کہ جو طریقہ مجھے اور آپ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل جائے، ہم پھر اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس طریقے کے مطابق اپنے اللہ سے مانگیں گے تو وہ زیادہ خوبصورت ہوگا۔ پھر ہمیں اس طریقے پر قربان جانا چاہیے، قربان ہو جانا چاہیے۔ ہم تو والدین پر قربان ہوتے ہیں، استاد پر قربان ہوتے ہیں، ہم اللہ کے ولیوں پر قربان ہوتے ہیں،
ہم صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے پر قربان ہوتے ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ تو بہت اونچے ہیں، ہم ان کے طریقے پر کیوں قربان نہیں ہوں گے؟ ان کا طریقہ کیوں اختیار نہیں کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ کہیں مدنی کریم علیہ السلام نے جہنم سے بچاؤ کا، جہنم سے آزادی کا، جہنم سے بچنے کا طریقہ بتایا، اور میں صبح و شام اللہ کے حضور دعا کر لیا کرو، اللہم اجرنا من النار، اللہ سے جنت کا سوال کر لیا کرو۔ اور فرمایا جو اللہ سے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کر لے، اللہم انی اسألک الجنہ، جو بندہ 3 مرتبہ رب کے دربار میں جنت کا سوال کرے گا، مالک اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو 3 مرتبہ مالک سے جہنم سے آزادی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم اجرنی من النار، مجھے رب کبریا کی قسم ہے، پیغمبر کا طریقہ سمجھ کر 3 مرتبہ جہنم سے آزادی تو مانگ لے، بخشش کا اعلان آسمان سے آ جائے گا، مغفرت کا اعلان اس طرف سے ہو جائے گا، بخشش کا اعلان آ جائے گا، جنت کا پیغام پہنچ جائے گا۔ او میرے بندے خوش ہو جا، میں اللہ نے تیرے لیے جنت کا مطالبہ پورا کر دیا۔ مانگنے کا طریقہ سیکھے پہلے، رسول اللہ کا طریقہ دیکھ لے۔ پھر اسی طرح آئیے ذرا میں آپ کو ایک اور انداز سے بات کو سمجھاؤں۔ قرآن کریم میں رب اکبر نے، رب کبریا نے بھی طریقے سمجھا دیے۔ فرمایا مجھ سے دنیا آخرت کا سوال کیا کرو، فقط دنیا طلب نہ کیا کرو۔ دنیا فقط طلب کرتا ہے کافر، دنیا کی جاہ و عظمت، دنیا کا جاہ و جلال، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کا فقط سوال کرنے والا فقط ایک کافر ہے۔ لیکن مسلمان کے بارے میں فرمایا یہ صرف دنیا کا سوال نہیں کرتا۔ او میرے مسلمان بندے، او میرے پیارے بندے، او میرے نبی کے امتی، تیرے لیے صرف دنیا نہیں، تو نے جب بھی مجھ سے سوال کرنا ہے میرے حضور یوں ہاتھ پھیلا کے کہا کر، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یوں دعا کیا کرتا ہے، یہ ہے دعا کرنے کا طریقہ، اور طریقہ مصطفی بھی ہے، طریقہ ہے ربانیہ بھی ہے۔ رب تعالیٰ نے بھی یہ طریقہ بتا دیا۔ پھر اسی طرح کہا میرے پیارے آدم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، آدم علیہ السلام کی سنت زندہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی، اپنی غلطیوں کی، اپنی خطاؤں کی معافی ان الفاظ کے ساتھ مانگ لیا کر۔ وہ میدان عرفات کے اندر وہ ذرا دیکھنا، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی میدان عرفہ کے اندر ذوالحج کے مہینے میں، آگے آنے والا مہینہ محترم مہینہ ذوالحج کا مہینہ، جس میں کسی قسم کی لڑائی کرنا، جس میں کسی قسم کا تعارض کرنا بالکل بھی اس کی اجازت نہ ہوگی۔ اس لیے فرمایا او وہ ذوالحج کا مہینہ، مبارک مہینہ، قربانی والا مہینہ، عید والا مہینہ، اس مہینے میں حج کا دن آ رہا ہے۔ حج کے دن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان عرفات کے اندر کھڑے ہو کر اپنے رب کے حضور مناجات فرمائی۔ ان میں سے ایک مناجات جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
الخاسرین۔ اور میرے مالک مجھ سے خطائیں ہو گئیں، مجھ سے زیادتیاں ہو گئیں، مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھ سے ظلم ہو گیا، مجھ سے تعدی ہو گئی۔ میرے مالک ربنا ظلمنا انفسنا، میں نے اپنے نفس پر زیادتیاں کر لی۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اب اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا، إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا کی ساری طاقتیں مجھے نفع پہنچانے کے لیے تل جائیں، اگر اس کی طرف سے خسارہ آ گیا تو دنیا کی کوئی طاقت نفع نہیں پہنچا سکتی، پھر دنیا کی کوئی طاقت نفع دینے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفع نقصان کا مالک کون؟ ایک اللہ ہے۔